السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صدر محترم اور سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے ہستی باری تعالیٰ قبولیت دعا کی روشنی میں۔ خاکسار نے سورہ بقرہ کی جو آیت اور اس کا ترجمہ شروع میں پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میری ذات اور میری ہستی کے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا کیا ثبوت ہے، تو ان کو جواب دے کہ میں تو ان کے بالکل قریب ہوں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر کے اس کا جواب دیتا ہوں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ میں موجود ہوں۔ میرا وجود کوئی وہم نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ میں ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہوں جو اس سارے کارخانے عالم کو چلا رہا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ خدا صرف نام کا بادشاہ نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے پیدا کردہ قانون کا غلام ہے کہ اس میں کسی صورت میں کبھی تبدیلی نہ کر سکے۔ بے شک وہ اپنی سنت اور وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، مگر وہ ایک زندہ اور متصرف خدا ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان پر یقینی نتائج مرتب کرتا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے: تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر کس قدر ہے اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اسلام نے نہ صرف دعا کے مسئلے کو تشریح اور تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اس پر خاص زور دیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو دعا کا عملی سبق دینے اور دعا کا عادی بنانے کے لیے انسان کی ہر حرکت و سکون کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا مقرر کر دی ہے تاکہ اس کی کوئی گھڑی خدا کی یاد سے خالی نہ رہے، اور یہ عادت ہمیشہ اسے یاد دلاتی رہے کہ ہمارا ایک زندہ اور قادر مطلق خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کے مثبت اور اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بیان کر دوں کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، اس کو سن کر ایک یہودی نے مسلمانوں سے ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا کہ کیا بھئی تمہارے رسول نے پخانہ جانے کے لیے بھی کوئی دعا سکھائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس کے لیے بھی دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو دیکھیے کتنا پیارا نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے لیے ہر موقع کے لیے اس نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ موجودہ زمانے کے امام آخر الزمان سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا ہے اور ان القادر کا الہام ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے۔ ایام الصلاح صفحہ 10۔ اور فرمایا:
ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 201۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے میں یجیب المضطر اذا دعاہ۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے، تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صنعت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ ایام الصلاح صفحہ 28-29۔ سامعین کرام، مذاہب عالم کی تاریخ اور روایات سے ہمیں یہ بات بڑی نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے ہر نبی نے قبولیت دعا کے ذریعے زندہ خدا کی زندہ ہستی کا ثبوت دیا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد انبیاء اور ان کے مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی دعا کا تعلق باللہ کا اثر تھا کہ اس زمانے کے سرکش اور متکبر سردار ابلیس اور اس کے چیلوں کا برا انجام ہوا اور وہ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلا کر بڑی اذیت دی اور تمسخر اختیار کیا۔ آپ نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورۃ نوح آیت 27، کہ اے خدا ایسے ناشکر گزار بدقسمت، بدکار اور متکبر لوگوں کو دنیا سے مٹا دے۔ اس کے نتیجے میں ایسا سیلاب آیا کہ بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں، اور صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ آتش نمرود گلزار میں تبدیل ہو گئی، اور یہ آپ ہی کی دعا کا کرشمہ تھا کہ آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نسلاً بعد نسلیں بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، جن میں سے نمایاں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پر سجائے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ کی ایک معمولی لاٹھی جادوگروں کے سحر کے مقابل اژدہا بن گئی، جو جادوگروں کے ایمان لانے کا موجب ہوئی۔ اور جب فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے اپنے لاؤ لشکر سمیت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، تو آپ کی قوم گھبرا کر بے اختیار پکار اٹھی تھی کہ انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے قوم کو تسلی دی، کلا انا معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب ضرور میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کامیابی کا راستہ دکھلائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آخر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، اور موسیٰ اور قوم موسیٰ بحفاظت ملک کنعان چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے جھوٹا قرار دے کر صلیب پر مارنا چاہا کہ وہ لعنتی موت مر کے جھوٹے قرار پائیں، مگر حضرت مسیح نے گتسمنے کے باغ میں رو رو کر دعا کی کہ اے خدا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، اور جب صلیب پر آپ کو لٹکایا گیا تو پھر دعا کی کہ ایلی ایلی لما سبقتانی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلیب کی لعنتی موت سے نہ صرف بچایا بلکہ صلیب سے آپ کو زندہ اتارا گیا۔ پھر زخموں کا علاج ہونے کے بعد آپ نے یروشلم سے ہجرت کر کے کشمیر تک کا لمبا سفر اختیار کیا۔ حضرات، بھارت کی سرزمین میں حضرت رام چندر جی مہاراج کی دعا ہی کا اثر تھا کہ بنواس اور جلاوطنی کی بے بس اور بے سر و سامان زندگی کے باوجود راون جیسے ظالم اور طاقتور راجا کی ہلاکت اور لنکا پر فتح یابی ہوئی، اور حضرت کرشن جی مہاراج ہی کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ کنس جیسا پاپی اور بارسوخ راجا آپ کے مقابل ہلاک ہوا، اور کوروں کی کثیر تعداد کے باوجود
حضرت کرشن جی کی دعا اور اپدیش کے نتیجے میں پانڈوؤں کو نہ صرف فتح نصیب ہوئی بلکہ گیتا جیسی مقدس کتاب کا گیان دنیا کو ملا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مجسم دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ باوجود شدید مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین نیز اسلام کو مٹانے کی حد درجہ کوششوں کے چند سالوں میں ہی نہ صرف اسلام ملک عرب میں پھیل گیا بلکہ رفتہ رفتہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اس عظیم انقلاب کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور فرماتے ہیں، اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز عظیم الشان تاثیر نہیں ہے جیسی کہ دعا ہے۔ برکات الدعا۔ اللہ اکبر۔ پاک محمد مصطفیٰ۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کے ثبوت کے لیے اپنے مامورین و مرسلین کی دعائیں بکثرت قبول فرماتا ہے، اور یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ تمام واقعات کا بیان کرنا گویا ساگر کو گاگر میں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ تاہم چند ایمان افروز واقعات بطور نمونہ پیش کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو وہی قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدوق اور امین کہہ کر آپ کا اعزاز کیا کرتی تھی، اسی قوم نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو انتہائی اذیت ناک تکالیف پہنچائیں۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے اور آپ کے کئی ساتھیوں کو قتل بھی کیا۔ اس وحشتناک دور میں سب سے زیادہ مخالفت میں پیش مکے کے دو ذی اثر سردار تھے، ایک عمر ابن حشام ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان دو اشخاص عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ساتھ جو تجھے پسند ہو اسلام کو عزت اور قوت نصیب فرما۔ ترمذی کتاب المناقب۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے حیرت انگیز معجزانہ رنگ میں قبول فرمایا کہ وہی عمر جو گھر سے تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، خود قرآن مجید کی پرشوکت ہدایت اور دعا کی تلوار سے گھائل ہو کر مسلمان ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو بڑا حوصلہ ملا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا تو مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آباد ہونا پڑا۔ لیکن ابھی 1 سال ہی ہجرت پر پورا ہوا تھا کہ سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو مٹانا چاہا۔ اس وقت بدر کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جو تقریباً نہتے تھے، اور کفار کا لشکر 1000 آزمودہ کار جنگجو سپاہیوں پر مشتمل اسلحہ سے لیس تھا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گرہ و زاری کے ساتھ دعا کی کہ اے مولا، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی موحد جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر عبادت کون کرے گا؟ بدر کے جھونپڑے میں کی جانے والی یہ رقت آمیز دعا ہی تھی کہ بارگاہ الوہیت میں جب مقبول ہوئی
تو اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی کو طوفان باد و بارہ میں بدل کر رکھ دیا اور 313 نہتے مسلمانوں کو مشرکین کے 1000 مسلح لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ حضرات، زندہ خدا کی زندہ ہستی کا ایک اور واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بھی جلوہ گر ہوا جب شہنشاہ ایران خسرو پرویز ثانی نے یہودیوں کے اکسانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم اپنے یمن کے گورنر بازان کو دیا کہ مدعی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر میرے پاس بھجوا دو۔ چنانچہ بازان نے 2 سپاہی مدینہ بھجوائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے۔ دیکھیے کہ کتنے مطلب ہے کہ حقارت تھی ان لوگوں کے دلوں کے اندر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ گرفتار کرنے کے لیے بھی صرف 2 سپاہی اس نے بھیجے۔ چنانچہ ان قاصدوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سنایا اور ساتھ ہی یہ وارننگ دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ کے حکم کو انکار کریں گے تو وہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کو برباد کر دے گا، کیونکہ ان دنوں ایران کی حکومت ہی اس وقت عرب کے تمام کاروبار کو دیکھا کرتی تھی۔ تو چنانچہ بازان نے یہ وارننگ دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ کے حکم کو انکار کریں گے تو وہ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تم کل صبح آ کر مجھ سے مل لینا۔ چنانچہ آپ نے رات اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائے ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کسریٰ کی گستاخی کی سزا میں ہم نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں کو اطلاع دی کہ جاؤ، آج کی رات میرے خدا نے تمہارے خداوند کو مار دیا ہے، اور ایسا ہی ظہور میں آیا کہ جس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ شاہ ایران خسرو پرویز ثانی کے قتل کی خبر دی تھی، اسی رات اس کے بیٹے شیردہ نے، جس کو انگریزی میں سیریس کہا جاتا ہے، قتل کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور یمن کے گورنر کو ہدایت دی کہ میرے باپ نے جس مدعی نبوت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا میں اس کو منسوخ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس خبر کو سن کر نہ صرف گورنر یمن بازان بلکہ اس علاقے میں رہنے والے بہت سے ایرانی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، قبولیت دعا کے واقعات صرف گزرے زمانے کی باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے ہمارے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا، اور وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ ہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ نسیم دعوت صفحہ 82۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سلام علیہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، جلسہ سالانہ قادیان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں 208 نشان درج فرمائے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک نشان قبولیت دعا کا پیش کرتا ہوں جو زندہ خدا کی زندہ ہستی پر شاہد ناطق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عبد الکریم نامی ولد عبد الرحمن ساکن حیدرآباد دکن ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا طالب علم ہے۔ قضاء و قدر سے اس کو سگے دیوانہ کاٹ گیا، یعنی دیوانہ کتا کاٹ گیا۔ ہم نے اس کو معالجے کے لیے کسولی بھیج دیا۔ چند روز تک اس کا کسولی میں علاج ہوتا رہا، پھر قادیان میں واپس آیا۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس میں وہ آثار دیوانگی کے ظاہر ہوئے جو دیوانے کتے کے کاٹنے سے بعد میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور پانی سے ڈرنے لگا اور خوفناک حالت پیدا ہو گئی۔ تو تب اس غریب الوطن عاجز کے لیے میرا دل سخت بے قرار ہوا
اور دعا کے لیے ایک خاص توجہ پیدا ہو گئی۔ ہر ایک شخص سمجھتا تھا کہ وہ غریب چند گھنٹے کے بعد مر جائے گا۔ ناچار اس کو بورڈنگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان میں دوسروں سے علیحدہ باہر ایک احتیاط سے رکھا گیا، اور کسولی کے انگریز ڈاکٹروں کی طرف تار بھیج دی اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ اس طرف سے بذریعہ تار جواب آیا، سوری نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مگر اس غریب اور بے وطن لڑکے کے لیے میرے دل میں بہت توجہ پیدا ہوئی، اور میرے دوستوں نے بھی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت ہی اصرار کیا، کیونکہ اس غریب الوطنی کی حالت میں وہ لڑکا قابل رحم تھا، اور نیز دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ مر گیا تو ایک بڑے رنگ میں اس کی موت شماتت اعداء کا موجب ہوگی۔ تب میرا دل اس کے لیے سخت درد اور بے قراری میں مبتلا ہوا، اور خارق عادت توجہ پیدا ہوئی جو اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر پیدا ہو جائے، یعنی ایسی حالت پیدا ہو جائے، تو خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ اثر دکھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے۔ غرض اس کے لیے اقبال اللہ کی حالت میسر آ گئی، اور جب وہ توجہ انتہا تک پہنچ گئی اور درد نے اپنا پورا تسلط میرے دل پر کر لیا، تب اس بیمار پر جو در حقیقت مردہ تھا، اس توجہ کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور یا تو وہ پانی سے ڈرتا تھا اور روشنی سے بھاگتا تھا، اور یک دفعہ طبیعت نے صحت کی طرف رخ کیا اور اس نے کہا کہ اب مجھے پانی سے ڈر نہیں آتا۔ تب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے بغیر کسی خوف کے پانی پی لیا، جبکہ پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی، اور تمام رات سوتا رہا، اور خوفناک اور وحشیانہ حالت جاتی رہی، یہاں تک کہ چند روز تک بکلی صحت یاب ہو گیا۔ میرے دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ یہ دیوانگی کی حالت جو اس میں پیدا ہو گئی تھی، یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ دیوانگی اس کو ہلاک کرے، بلکہ اس لیے تھی کہ خدا تعالیٰ کا نشان ظاہر ہو۔ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی کو دیوانی کتے نے کاٹا ہو اور دیوانگی کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں، پھر کوئی شخص اس حالت سے جانبر ہو سکے۔ حقیقت الوحی صفحہ 47 اور 48۔ حضرات آج جب کہ میڈیکل سائنس نے بے حد ترقی کر کے بہت لا علاج امراض کے علاج دریافت کر لیے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دیوانہ کتا کاٹنے کے بعد آج کل اینٹی ریبیز ٹیکہ لگانے سے مرض ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ دیوانگی کا حملہ ہونے پر آج بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ نشان اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی اور اپنی ہستی کا زندہ ثبوت ہے۔ حاضرین محترم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو چکی ہے، اور خلفائے احمدیت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کے ذریعے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کی رعایت سے چیرہ چند واقعات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت چودھری حاکم الدین صاحب قادیان میں بورڈنگ ہاؤس میں معمولی ملازم تھے۔ آپ کے پہلے بچے کی ولادت کے وقت آپ کی اہلیہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی صورت نہ پا کر رات 11 بجے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے گھر پہنچا اور چوکیدار سے کہا کہ میں اس وقت حضور سے مل سکتا ہوں۔ چوکیدار نے نفی میں جواب دیا، لیکن حضور نے میری آواز سن لی اور مجھے اندر بلایا۔ میں نے بیوی کی تکلیف کا ذکر کیا۔ آپ نے کھجور پر دعا پڑھ کر مجھے دی اور فرمایا یہ جا کر اپنی بیوی کو کھلا دو، اور جب بچہ ہو جائے تو مجھے بھی اطلاع دے دیں۔ حضرت حاکم الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور اپنی بیوی کو کھلا دی۔ اس کھجور نے حیرت انگیز طور پر معجزانہ اثر دکھایا، اور تھوڑی دیر بعد بچی کی ولادت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت حضور کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ آپ سو رہے ہوں گے۔ جب صبح فجر کے بعد حاضر ہوا اور سارا حال عرض کیا تو حضور نے فرمایا بچی پیدا ہونے کے بعد تم میاں بیوی تو آرام سے سو رہے، اگر مجھے بھی اطلاع دے دی ہوتی تو میں بھی آرام کر لیتا۔ میں تمام رات تمہاری بیوی کے لیے دعا کرتا رہا ہوں،
یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حاکم دین صاحب بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے کہ کہاں چپڑاسی حاکم دین اور کہاں نور الدین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر اللہ اکبر خلافت احمدیہ زندہ باد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ ہے خلفائے احمدیت کی شان جو اپنے احباب جماعت کے لیے اس قدر شفیق اور مہربان ہے کہ ان کے دکھوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر ساری رات تڑپتے ہوئے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی جذبے کا اظہار حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا ہے، تمہاری محبت رکھنے والا، اور تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، اور تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، اور تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے۔ حضرت سیدہ مہراپا بیان فرماتی ہیں کہ سن 1953 کے فسادات کے زمانے میں محض احمدیت کی دشمنی کے نتیجے میں حضرت میاں ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ، حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ جب رات کے کھانے کے وقت ان کا ذکر ہوا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ صرف اس جرم میں ماخوذ ہیں کہ ان کا کوئی جرم نہیں، اس لیے مجھے اپنے خدا پر کامل یقین و ایمان ہے کہ وہ جلد ہی ان پر فضل کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور دعا میں وہ گریہ وزاری تڑپ اور بے قراری تھی کہ میں بھول نہیں سکتی، اور یہی حال تہجد کی نماز میں بھی تھا۔ چنانچہ جب دن چڑھا اور ڈاک کا وقت ہوا تو پہلا تار جو علاوہ یہ خوشخبری لیے ہوئے تھا کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب اور میاں ناصر احمد صاحب رہا ہو چکے ہیں، کتنی جلدی میرے خدا نے مجھے قبولیت دعا کا معجزہ دکھایا۔ روزنامہ الفضل دعا نمبر صفحہ 43۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے، محمد امین خالد صاحب جرمنی سے بیان کرتے ہیں کہ آج سے 45 سال قبل میرے سینے کی ہڈی میں درد اٹھا، مختلف ڈاکٹروں نے علاج کروایا، ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے گئے، لیکن درد میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے اور مجھے لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ اب جو چند دن باقی کے رہ گئے ہیں وہ اسی تکلیف میں گزارے۔ اسی دوران 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ہیمبرگ تشریف لائے، خاکسار استقبال کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ میں نے شرف مصافحہ حاصل کرتے ہوئے اپنی تکلیف بتا دی اور کہا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے کہ مجھے اس تکلیف سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس پر حضور نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، کون کہتا ہے کہ آرام نہیں آ سکتا؟ پھر حضور نے میری قمیص کا ایک بٹن اپنے دست مبارک سے کھولا اور میرے سینے پر ایک دائرہ بنایا اور فرمایا کہ یہاں درد ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی حضور۔ اس پر حضور نے فرمایا، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آرام آ جائے گا، گھبرائے نہیں۔ چنانچہ امین صاحب بتاتے ہیں کہ آج اس واقعے کو 35 سال گزر چکے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن میری یہ حالت ہے کہ جیسے یہ تکلیف مجھے کبھی ہوئی نہیں تھی۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ سامعین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی قبولیت دعا کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ مغربی افریقہ کے شہر گانا کے ایک چیف نانا اوجیفو مذہباً عیسائی تھے اور ایک توہم پرست کاہن قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیوی کا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا۔ وہ عیسائی پادریوں اور دم پھونک کرنے والوں کے پاس گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو آخرکار جماعت احمدیہ کے امام عبدالوہاب آدم صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہوں تو میں عیسائی، لیکن مجھے عیسائیت پر سے دعا کا یقین اٹھ گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خدا آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ اپنے امام کو میری طرف سے تمام حالات بتا کر لکھیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ وہاب اعظم صاحب نے ان کا خط حضور کو بھجوا دیا۔ حضور انور نے جواب میں ان کو لکھا کہ آپ کو بچہ نصیب ہوگا اور بہت ہی خوبصورت اور عمر پانے والا بچہ ہوگا۔ چنانچہ جب ان کی بیوی کو حمل ہوا
تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہ صرف یہ بچہ مر جائے گا بلکہ بیوی کو بھی لے مرے گا، اس لیے تم اس حمل کو ضائع کروا دو۔ اس چیز نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے امام جماعت احمدیہ کا خط آیا ہے، نہ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت ہی خوبصورت صحت مند بچہ عطا فرمایا اور ان کی بیگم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ قبولیت دعا کے اس نشان کو دیکھ کر انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، غلام احمد کی جے، خلافت احمدیہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آخر میں خاکسار ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی قبولیت دعا کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضور جب 2004 میں گانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر سفر کے دوران آپ نے گانا کو بشارت دی کہ گانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ چنانچہ 2008 میں جب حضور انور خلافت جوبلی کے موقع پر دوبارہ گانا تشریف لے گئے تو گانا کے صدر مملکت نے ملاقات کے دوران حضور سے کہا کہ حضور کی ہمارے ملک کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ حضور نے اپنے گزشتہ دورے کے دوران فرمایا تھا کہ گانا کی زمین میں تیل ہے اور یہاں سے تیل نکلے گا۔ حضور کی یہ دعا بڑی شان سے قبول ہوئی اور گزشتہ سال گانا سے تیل نکل آیا۔ چنانچہ اس حوالے سے گانا کے مشہور نیشنل اخبار کے شمارے میں حضور انور اور صدر گانا کے ملاقات کی رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھا کہ خلیفۃ المسیح نے اپنے دورہ گانا کے 2004 کے دوران گانا میں تیل کی دریافت پر بڑے پرزور طریق سے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا اور یہی یقین گزشتہ سال حقیقت میں بدل گیا اور گانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا۔ بحوالہ الفضل دعا نمبر 28 دسمبر 2015۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خاکسار نے وقت کی رعایت سے قبولیت دعا کے صرف چند واقعات بطور مثال بیان کیے ہیں، ورنہ اس تعلق سے بے شمار ایمان افروز واقعات ہیں کہ جن سے ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ پس قبولیت دعا کے واقعات اور دراصل ہستی باری تعالیٰ کے وجود پر شاہد ناطق ہے اور اس کے ظہور کے لیے تقویٰ و طہارت نفس، عاجزی اور انکساری کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمانا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم دعا کے ذریعے سے بیش اس وقت خدا تعالیٰ سے علم پاتے ہیں اور ایسا یقین بڑھتا ہے گویا ہم اپنے خدا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اس ذوالجلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔